السلام علیکم طلباء، آج ہم اپنا حصہ نمبر 2 جس میں سب سے پہلا ہمارا عنوان ہے غزل کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اردو غزل کی ہم بات کریں تو اردو ادب کی سب سے مشہور یا مقبول صنف ہے جس میں تقریباً ہر شعراء نے اس میں طبع آزمائی کی ہے۔ یہ ایک ایسی صنف سخن ہے جس میں اردو کے تمام شعراء، جتنا بھی کوئی بھی کسی بھی ایک اصناف کا شاعر ہو، چاہے وہ نظم کا ہو، مرثیہ کا ہو یا کسی بھی صنف سخن کا ہو، اس نے کم سے کم غزل میں تو اپنے ہنر کو دکھایا ہی ہے۔ تو غزل کی ہم بات کریں تو غزل کے لغوی معنی ہے محبوب، دوست یا حسن و عشق کی باتیں کرنا، لیکن اردو غزل کبھی بھی اپنے اس محدود معنی میں قید یا اپنے اس محدود دائرے میں قید نہیں رہی ہے۔ غزل جس بھی دور عہد میں لکھی گئی ہے، چاہے وہ سلطنت دور میں لکھی گئی ہو، چاہے قدیم دور میں لکھی گئی ہو، چاہے کلاسیکل دور میں لکھی گئی ہو یا جدید دور میں لکھی گئی، کسی بھی دور میں جو غزل لکھی گئی ہے، اس غزل کا جو سیدھا اثر ہے وہ اس کے ماحول کی عکاسی، اس کی معاشرت، اس دور کی پوری تصویر کو اس میں پیش کیا جاتا رہا ہے۔ تو غزل میں حسن و عشق اور محبوب سے التفات کی باتوں کے علاوہ اس میں اخلاق و تصوف، فلسفہ و حکمات، سیاست و معاشرت، سماجی و مذہبی مسائل و جذبات کے معاملات کی عکاسی بھی کی جاتی رہی ہے۔ حیت کی ہم بات کریں، حیت اس کی بناوٹ کے اعتبار سے اس کے 5 اجزاء ترکیبی مقرر کیے گئے ہیں، جس میں سب سے پہلا ہے مطلع، مطلع کے بعد ہے ردیف، ردیف کے بعد ہے قافیہ، قافیہ کے بعد بحر، اور بحر کے بعد جو ہے وہ اس میں مقطع مانا جاتا ہے۔ تو مطلع جس کے دونوں مصروں میں عموماً ردیف قافیہ پایا جاتا ہے مطلع کہلاتا ہے۔ غزل کے لیے قافیہ ہونا سب سے زیادہ لازمی و ملزوم شرط مانی جاتی ہے۔ مطلع کے بعد بھی اگر کسی شعر کے دونوں مصروں میں ردیف قافیہ ہو تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر اشعار میں فرد کہلاتے ہیں جن کے محض دونوں مصروں میں ردیف قافیہ ہوتا ہے۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص وہ شاعرانہ نام جو شاعر اپنی غزل کے لیے یا جو بھی وہ اصناف لکھ رہا ہے اس میں جو اپنا شاعرانہ نام استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ غزل کا سب سے اچھے شعر کو بیت الغزل کہا جاتا ہے، لیکن انتخاب غزل کہنے یا سننے والے پر منحصر ہوتا ہے۔ غزل کا ہر شعر اپنے آپ میں مکمل اکائی ہوتا ہے، یعنی معنوی اعتبار سے غزل کا ہر شعر مکمل معنی رکھتا ہے، اس کا دوسرے اشعار سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ شاعر ہر شعر میں مختلف موضوعات یا خیالات کا اظہار کر سکتا ہے۔ غزل میں اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہوتی۔ ایک مکمل غزل میں کم سے کم 5 اشعار ہوتے ہیں۔ عموماً غزل میں 5، 7، 9، 11، 13 اور 15 اشعار تک ہوتے ہیں، اور اس سے زیادہ بھی اشعار ہو سکتے ہیں۔ تو اردو جو صنف ہے اس میں سب سے پہلے جو طبع آزمائی کی ہے، یہ ہمارے جو اردو غزل ہے یہ کس طریقے سے رائج ہوئی۔ تو اردو غزل گوئی کی شروعات حضرت امیر خسرو سے مانی جاتی ہے، لیکن ولید اکنی نے اس صنف میں باقاعدہ شاعری کی شروعات کی۔ میر تقی میر، مرزا محمد رفیع سودا، خواجہ میر درد نے اس صنف کو عروج تک پہنچایا۔ اس کے بعد خواجہ حیدر علی آتش، غلام حمدانی مصحفی، امام بخش ناسخ، شیخ محمد ابراہیم ذوق، مرزا اسد اللہ خان غالب، حکیم مومن خان مومن جیسے شعراء نے اس صنف کو معراج بخشی۔ اس کے بعد مولانا حالی، داغ دہلوی، حسرت موہانی، جگر مراد آبادی، فراق گورکھپوری، فیض احمد فیض، اصغر گونڈوی کے نام قابل ذکر ہیں۔ تقریباً 300 برس کی شہرت کے باوجود آج بھی دور جدید میں بھی غزل اور شاعری کی سب سے مشہور صنف سخن مانی جاتی ہے، اور دور حاضر میں بھی غزل کو اسی تعداد یا اسی دلچسپی کے ساتھ جو شعراء ہیں وہ پیش کر رہے ہیں۔